یہ خوفناک کہانی ایک کرائم کی نہیں ہے، یہ کہانی ایک اجازت کی ہے، اجازت جو ایک 10 سال کی بچی کو روز توڑے جانے کی دی گئی۔ لوگ کہتے ہیں گھر سب سے محفوظ جگہ ہوتا ہے، لیکن سارہ شریف کے لیے گھر قبر بن چکا تھا، اور جب اس کی باڈی ملی اس کے جسم پر زخم نہیں تھے، 70 گواہیاں تھیں، اور اس کی میڈیکل رپورٹ نے پوری دنیا کو رلا دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سارہ کے ساتھ اس کے ماں باپ نے ایسا کیوں کیا؟ پاکستان میں FIA نے ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ کیسے اریسٹ ہوئے؟ سارہ کو جسٹس ملا یا نہیں؟ اس کیس کو اینڈ تک دیکھیں، کیونکہ ان سب سوالوں کے جواب آپ کو آگے جا کر ملیں گے۔ اس کیس میں سب سے شاکنگ سارہ کا پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، جو آپ دیکھ کر ہل جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویلکم ٹو دا شو، مائی نیم از چودھری عمر، یو آر واچنگ دی شاکنگ کیس آف لٹل سارہ۔ 11 جنوری 2013 سارہ شریف اس دن پیدا ہوتی ہیں، ایک سیدھی، خاموش اور بہت ڈسپلنڈ بچی۔ اسکول ٹیچرز کے مطابق وہ ہمیشہ تیار اور کلین رہتی تھی اور وقت پر آتی تھی، کبھی زیادہ شور نہیں، کبھی شکایت نہیں، مگر خاموشی اکثر چیخوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کلاس میٹس نے نوٹس کیا سارہ دھیرے دھیرے بدل رہی تھی، زیادہ چپ، زیادہ جھکی ہوئی نظر۔ سارہ کی بایولوجیکل ماں اولگا پولینڈ سے تھی۔ 2015 میں ڈائیورس کے بعد سارہ اپنی ماں کے پاس رہتی ہے، لیکن 2019 میں برٹش کورٹ نے کسٹڈی والد عرفان شریف کو دے دی تھی۔ کورٹ کا یقین تھا کہ باپ اپنی بیٹی کی حفاظت کرے گا۔ کورٹ غلط تھی۔ عرفان شریف نے دوسری شادی کی بینش سے۔ یہاں سے سارہ کی زندگی دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہوئی۔ جب نیبر نے سارہ کے اسکول نہ جانے کی وجہ پوچھی، پیرنٹس نے بتایا کہ سارہ اسکول اس لیے چھوڑ رہی ہے کیونکہ حجاب الاؤڈ نہیں ہے۔ جب اسکول سے پوچھا گیا، اسکول نے یہ بات ڈینائی کی۔ کورٹ میں بھی یہ جھوٹ ثابت ہوا۔ حجاب کا مقصد مذہب نہیں تھا، حجاب کا مقصد زخموں کو چھپانا تھا۔ بچی کے چہرے پر سوالات لکھے تھے اور اسکارف ان سوالوں کو چھپاتا رہا۔ 8 اگست 2023 سارہ بے ہوش تھی، پانی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر نہیں بلایا گیا، ایمبولینس نہیں بلائی گئی۔ اس وقت ٹکٹ بک کی جا رہی تھی سارہ کو گھر میں چھوڑ کر، لیکن عرفان، بینش اور فیصل پاکستان بھاگ گئے۔ لاش 2 دن تک گھر میں پڑی رہی۔ یہ صرف نہیں تھا، یہ فرار کا پلان تھا۔ عرفان نے پاکستان پہنچ کے انگلینڈ پولیس کو کال کی اور اپنا ایڈریس بتایا کہ میری بیٹی 2 دن سے وہاں مردہ پڑی ہے۔ پولیس اس لوکیشن پر فوراً پہنچتی ہے۔ سارہ کو دیکھ کر شوک ہو جاتے ہیں اور اس کی باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ انگلینڈ پولیس فوراً پاکستان FIA سے رابطہ کرتی ہے اور ان سب کو واپس لانے کی کوشش سٹارٹ کر دیتی ہے، لیکن پاکستان میں وہ 33 دن رہے۔ انٹرپول کے باوجود کوئی سیریس اریسٹ نہیں، ایک سمبولک ریڈ، پھر خاموشی۔ یہ لوگ پاکستان سے دبئی چلے جاتے ہیں۔ اگر دبئی ایئرپورٹ نہ ہوتا، اگر انٹرپول دبئی ایکٹیو نہ ہوتا تو شاید یہ لوگ ابھی بھی آزاد ہوتے۔ سارہ کے ماں باپ اور چاچا کو پلین میں بیٹھے اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور انگلینڈ پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اسی کے چلتے پوسٹ مارٹم رپورٹ آ جاتی ہے اور اس میں جو بتایا جاتا ہے وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ 8 پسلیاں ٹوٹی ہوئی، دونوں ہاتھ اور انگلیاں فریکچرڈ، آئرن پائپ کے نشانات، کرکٹ بیٹ سے سر پر مارا گیا، گرم آئرن سے جسم جلایا گیا، زبان اور نازک حصوں کو جلایا گیا، اور سب سے زیادہ ڈسٹربنگ 10 سے 12 جگہ انسانی دانتوں کے نشانات۔ یہ ایک دن کا غصہ نہیں تھا، یہ مہینوں کا ٹارچر تھا۔ سارہ کو ٹیپ سے باندھا جاتا، منہ پر ٹیپ لگائی جاتی تاکہ آواز باہر نہ جائے۔ پولیس ان تینوں کو کورٹ میں پیش کرتی ہے۔ عرفان اور بینش اپنا جرم قبول کر لیتے ہیں اور انہیں لائف امپریزنمنٹ کی سزا ہوتی ہے، اور فیصل کو، جو ان کا چچا ہوتا ہے، 16 سال کی سزا ہوتی ہے، کیونکہ انگلینڈ میں یہ بھی ایک سیریس کرائم ہے کہ اگر کوئی کرائم ہوتا دیکھے مگر اس کو نہ روکے، نہ پولیس کو انفارم کرے، تو وہ بھی کرائم میں شریک ہوتا ہے۔ سارہ کی کہانی یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن یہ کہانی صرف ایک بچی کی نہیں تھی، یہ کہانی ان سب لوگوں کی ہے جو دیکھ کر بھی چپ رہے۔ اسکول نے نشان دیکھے لیکن رپورٹ نہیں کی، ڈاکٹرز نے سوال کیے لیکن فالو اپ نہیں ہوا، کورٹ نے کسٹڈی دی لیکن بعد میں کبھی پوچھا بھی نہیں کہ بچی زندہ ہے یا نہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، مگر سارہ جیسی بچیاں اسی سوچ کی وجہ سے مرتی ہیں۔ اگر کوئی بچہ چپ ہو جائے تو سمجھو کچھ غلط ہو رہا ہے، اگر کوئی زخم بار بار چھپایا جائے تو وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ماں باپ یا گارڈین سوال سے بھاگتا ہے تو خاموش رہنا جرم بن جاتا ہے۔ چائلڈ ابیوز صرف تب نہیں ہوتا جب خون دکھے،
چائلڈ ایبیوز تب بھی ہوتا ہے جب ہم دیکھ کر بھی کچھ نہ کریں۔ میرے خیال میں سارا کو مارنے والے صرف اس کے گھر والے نہیں تھے، اس کے مارنے والوں میں وہ سسٹم بھی شامل ہے جو وقت پر نہیں جاگا، وہ سوسائٹی بھی شامل ہے جو کہتی رہی ہوگا کچھ پرسنل میٹر، اور شاید ہم بھی۔ اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی بچہ اچانک بدل جائے، اگر اسکول میں کوئی اسٹوڈنٹ زخموں کے ساتھ آئے، اگر کہیں بھی آپ کو شک ہو، پلیز چپ نہ رہیں، کیونکہ اگلا نام سارا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ بچے صرف تب نہیں مرتے جب ان پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، بچے تب بھی مرتے ہیں جب سوسائٹی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ یہ کیس دیکھنے کے بعد ہمیں کمنٹ میں اپنا اوپینین ضرور دیجیے گا۔ یہ سارا کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس میں کس کا قصور ہے؟ کورٹ نے جو ان کو سزا دی، کیا یہ کافی ہے؟ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ تھرلنگ ایپیسوڈ میں۔